بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبر سے سیدھا جہنم جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ 6 عادتیں عورتوں کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ 6 عادتیں اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ جب میں نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ چوتھی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اور پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کے چہرے کی طرح ہے اور اس کا باقی جسم کا حصہ گدھے کا ہے، اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل کی ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا دیکھا تھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے مل رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جو زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، وہ اپنی زبان درازی کی وجہ سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے، پریشان کرے۔ تیسری عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاتی کے بل لٹکا دیکھا تھا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔
شریف اور باحیا عورتیں تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتیں۔ چوتھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا جس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے تھے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خنزیر کا منہ جسم گدھے کا دیکھا اور جس کو سانپ بچھو لپٹے ہوئے تھے، یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے، چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ یہ عذاب عورتوں کے ساتھ نہیں بلکہ یہ گناہ مرد میں بھی پائے جائیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، ان پر بھی عذاب ہوگا۔ چھٹی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور منہ کے ذریعے آگ داخل ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے مل رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے، دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ فرمایا، کفر کی وجہ سے۔ پوچھا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی تھیں؟ فرمایا، نہیں، اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو آپ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ دیا کرو، میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں تمہاری اکثریت زیادہ ہے۔ عورتوں نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم گالی گلوچ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے آدمی کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں ان سے دور رہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے اپنی حاجات پوری کروانا، جادوگر نجومیوں کے پاس جانا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے بہن بھائیوں کو آگ سے دور کرے اور ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔